مصدق ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. مصدق صاحب آپ ہیں کہاں پر پہلے تو یہ بتا دیں. جی میں مفتاح صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. جی کیا بات ہے، پھر تو آپ کے پاس تازہ ترین داد و شمار ہوں گے، بتائیے گا. جی ابھی تک تو تقریباً 46 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں سامنے، جس میں مفتاح صاحب کے یہ آپ کی لائٹ کی وجہ سے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. تقریباً 4000 ووٹ ہیں، 3900 ان کچھ ووٹس ہیں، اور پی ٹی آئی کے تقریباً 900 ووٹ ہیں، اور 850 کے قریب ووٹ ہیں ٹی ایل پی کے. جو قریب ترین کنٹینڈرز ہیں اس وقت وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کے ہیں غالباً 2400 ووٹ ہیں. تو یہ اس وقت اعداد و شمار چل رہے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کی لائٹ کی وجہ آپ کہہ سے رہے ہیں میں تقریباً پڑھ نہیں 4000 پا رہا ہوں، ووٹ بیکاز مفتاح میری کا ہے. آنکھوں میں گلیئر آ 46 رہی. 46 جو پولنگ سٹیشن ہے اس کے نتائج کے مطابق 4000 کے قریب ووٹ ہے مفتاح کا، 2400 ہے پیپلز جی پارٹی، نہیں 900 نہیں آپ بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کا، اور 850 آپ بتا رہے ہیں ٹی ایل نہیں پی کا. نہیں میں دوبارہ سے ذرا کلیئر کر دوں. مفتاح صاحب کے 3941 ووٹس ہیں، پیپلز پارٹی کے 1561 ووٹس ہیں، اور پی ٹی آئی کے 919 ووٹس ہیں، اور ٹی ایل پی کے 848 ووٹ ہیں ابھی تک جو اعداد و شمار آ رہے ٹھیک. ہیں سامنے. جی اور یہ 46 آؤٹ آف بالکل. 276 پولنگ سٹیشنز ہیں جن کا میں نے ابھی جو اور ہمیں وہ آپٹیشن میں نے کیا ہے، آپ کے کیونکہ ابھی تو سامنے نتائج 46 رکھے ہیں. بہت تھوڑا نمبر ہے. اگر لائک 176 180 ہوتے تو ہم زیادہ ٹرینڈ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ ٹرینڈ ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی کے پولنگ سٹیشنز کے نتائج کس طرف جا سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں ہمیں تو امید بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا خواہشوں کو اور امیدوں کو ٹائٹریٹ کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے خیال میں یہ الیکشن ہم جیت جائیں گے. ہمارے خیال میں جو ہمیں یہ خیال تھا کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے، کیونکہ مفتاح صاحب بڑی دیر سے محنت کر رہے تھے اور اس علاقے میں کام نہیں ہوا. اور ایک طرح سے تو آفریدی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے اگر آپ دیکھیں 3-4 ہفتے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سڑکیں جو 10 سال سے نہیں بنی تھیں ان کو کارپیٹڈ کر دیا گیا، اور ایک دم پائپیں ہر جگہ پہ بچھانی شروع کر دی گئیں. مگر لوگوں میں جو اس کا تاثر آیا وہ یہی تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا، تو صرف ایک الیکشن ہی جو ہے اس کی وجہ سے آپ نے سڑکیں بنانی شروع کرنی تھی اور پائپیں ڈالنی شروع کرنی تھی. تو کسی حد تک تو جو کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حلقے کے اندر جائیں اور پوچھیں واوڈا صاحب کے متعلق، تو ابھی آپ نے ایک سروے بھی دیکھا ہوگا جس میں تقریباً 60%، 55 to 60% آف دا لوگوں آف دا پیپل سیڈ کہ ہم واوڈا صاحب کو جانتے بھی نہیں ہیں. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے ایم این اے جو ہیں وہ واوڈا صاحب ہیں، وہ واپس آئے نہیں حلقے میں. تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ مصدق صاحب 46 ووٹر کے ابھی ہے صرف نہ پولنگ نکلنے کی کیا اسٹیشنز. وجہ ہے؟ کیونکہ ابھی تک ایک چیز تو واضح ہے کہ ووٹر نہیں دو نکلے، اس کی وجوہات. کیا جی وجہ ہے؟ جی جی بہت سی وجوہات ہیں، مگر جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ بلدیہ میں جائیں تو میں بلکہ ایک دفعہ جب کچھ مہینے پہلے میں جب آیا تھا، جب مفتاح صاحب کا ٹکٹ اناؤنس ہوا تھا، تو میں نے جب جا کے وہاں پہ دیکھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ مومن آباد ایک علاقہ ہے. انہوں نے کہا یہ کچی بستی ہے. تو میں نے ان کو کہا یہ کچی بستی نہیں ہے، کچی بستیاں تو میں نے دیکھی ہیں، یہ تو ٹوٹی ہوئی بستی ہے. کچی بستیوں میں تو کچے گھر ہوتے ہیں، کچے دالان ہوتے ہیں جن میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کچی سڑکیں ہوتی ہیں. یہاں تو نہ سڑک ہے نہ پانی ہے، یہ تو بالکل بستی ٹوٹی ہوئی ہے. تو وہ اتنا غریب علاقہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ محنت کش لوگ ہیں، جو صبح 8 بجے چلے جاتے ہیں. یہ روزے کا دورانیہ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، اور جو نوکریاں ختم ہوتی ہیں وہ تقریباً 3:30 بجے ختم ہوتی ہیں. تو آج ہم نے درخواست بھی کی تھی الیکشن کمیشن سے کہ 3:30 بجے جب لوگوں کی نوکریاں ختم ہوں گی تو وہ بیچارے بسوں میں دھکے کھاتے واپس آتے ہیں، تو وہ کیسے 5 بجے تک پہنچ سکیں گے اور ووٹ ڈال سکیں گے؟